السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت، اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو آیت الکرسی کے متعلق بیان کیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت الکرسی کے کیا فوائد ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوا الگ الگ چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ دوائیں سر کے درد کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس دوا کو کان کے درد کے لیے یا دانت کے درد کے لیے استعمال کریں تو فائدہ نہیں کرے گی۔ کچھ دوائیں گردے کے لیے ہوتی ہیں، آپ گردے کے درد کی دوا کو آپ دل کے درد کی دوا کے لیے استعمال کریں، فائدہ تو نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے آیت اور دعائیں بھی مخصوص قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ آیت یا دعائیں سر کے درد کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر وہی آیت یا دعا آپ پاؤں پہ درد کے میں دم کریں گے تو یقیناً وہ فائدہ نہیں کرے گی۔ لیکن جب کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن درد ختم نہیں ہوگا۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ ہم بیماری کے لیے یا نارکنی بردم سلام پڑھتے ہیں، تیز بخار ہوتا ہے، لیکن یہی بخار اگر آپ سردی سے چڑھ رہا ہو تو اس وقت آپ یہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت دوسری دعا ہوتی ہے، بسم اللہ مجرہا و مرسرہ غفور الرحیم۔ اسی طرح سے اگر کسی گردے کے اندر پھتری یا پتے میں پھتری ہو تو ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 ثم قست قلوبکم پڑھتے ہیں۔ اگر وہی آیت ہم دل کے لیے یا پاؤں کے لیے یا ہاتھ کے لیے پڑھیں تو پڑھنے کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن وہ درد ختم نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہمیں ایک ایسی آیت یا ایسی دعا کی ضرورت تھی جو ہر ایک میں کام آئے، تو آج میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا جو ہر مرض میں لا علاج مرض میں پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو آیت الشفا بھی کہتے ہیں، شفا ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی مرض کے لیے اس کو پڑھیں تو اس کو مرض کو شفا ہوگی، مریض کو شفا ہوگی، مرض دور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اسے آیت الشفا کہتے ہیں۔ اور عام فہم زبان میں سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ جس طرح سے مسلمان کو ضروری ہے کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اس کو یاد ہو تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہوگا، اسی طرح سورۃ فاتحہ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔
مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اور حقیقت میں آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہماری ساری حرکتیں کافروں والی ہیں. اور اگر ہم نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر ہم کیسے مسلمان کہلائیں گے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ نماز کا جز ہے، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہمیں سورۃ فاتحہ یاد کرنا لازمی ہے تاکہ ہماری نماز ہو سکے. یہ تو الگ چیز ہو گئی. سورۃ فاتحہ کے 1000 فوائد ہیں، 1000. اگر ہم اس کو گننے بیٹھیں تو ہو سکتا ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ نکل آئیں. میں چند ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ روحانی اور جسمانی دونوں کے لیے کام آتی ہے دعا. آیت شفا. پہلے میں آپ کو دوسری باتیں بتاتا ہوں جس کے فوائد ہیں. مثلا آپ گھر سے نکلے اور راستہ بھول گئے، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کرے. اب آپ کیا کریں گے؟ سورۃ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ مسلسل پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بتا دیں گے. یا خود کوئی ایسا شخص آ کے آپ کی رہنمائی کر دے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے یہ اہدنا الصراط المستقیم استخارے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. رات کو سوتے وقت آپ اپنے کام کی نیت کر لیں کہ یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے سو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے لیے کام کرنا دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں. کوئی شخص بے روزگار ہے تو وہ کیا کرے؟ جب انعمت علیہم آئے وہاں پہ رک جائے اور کہے بے مثل حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام، اور یہ پڑھتا رہے، پوری آیت پوری پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، یا اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب بنا دیں گے. کتنی مفید بات ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی انعمت کے بعد بے مثل حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اولاد عطا کر دیں. میں کیا کیا بیان کروں؟ میں یعنی کہ قاصر ہوں اتنے اس کی فضیلیت کو بیان کرنے میں. یہ تو چند چیزیں میں نے بتائی. اب ہم آتے ہیں جسمانی بیماری کے متعلق. اگر کوئی شخص خدا نہ کرے کینسر یا اور کوئی مضر بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کیا کرے؟ فجر کی
سنت کے بعد 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے سارا دن وہی پانی پیتا رہے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ طبیب حضرات دوا کے ساتھ ملٹی وٹامن دوائیں بھی دیتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ کو ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں سر کے درد کی، تو اس سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں، تو یہ ملٹی وٹامن بھی ہو جائے گی اور آپ کی دوا بھی ہو جائے گی. دو کام کریں گی یہ. ٹھیک. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اور بھی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کیا کرے؟ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوگی. اچھا، اب میں آپ کو اور بھی اچھی بات بتاتا ہوں. میں سورۃ فاتحہ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نقشے کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں یا اس کی پرنٹ نکلوا لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں. اگر کسی کو دل کا مرض ہے تو اس پہ سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین پڑھ کے اس نقشے والے پانی کو پیتے رہیں، شفا ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی طرح سے اگر کسی کو خدشہ ہو کہ مجھے عاصب یا جادو یا ٹونا ہے تو سورۃ بقرہ 3 دفعہ پڑھ کے اسی پانی کے اوپر دم کر کے پانی پیے، شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اس نقشے کو اگر آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا ہوا ہے اس کو نہیں لکھیں اور خالی اس نقشے کو اگر آپ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو بالٹی میں ڈال کے اس سے غسل کریں تو آپ کے جسم میں جو خارش ہے پورے جسم کے خارش وہ ختم ہو جائے گی اور جو بھی جسمانی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سورۃ فاتحہ پہلے سب سے پہلے یاد کرنی پڑے گی، یہ تو ہمیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے اور ہو سکے تو رات کو سوتے وقت سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 1 دفعہ قل اعوذ بالفلق اور 1 دفعہ قل اعوذ بالناس پڑھ کے اپنے جسم پہ دم بھی کر لیا. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور آگے بھی علم کی بات پھیلائیں گے اور اس حکمت کی بات کو جہاں تک ہو سکے دور دور تک پھیلائیں گے، تو میں